والمعجزات البينات النبي العربي المكي القرشي المدني أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين سيد الثقلين ونبي الحرمين وإمام القبلتين وجد الحسن والحسين والطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. حسين مني وأنا من الحسين. آپ حضرات سے گزارش یہاں کی جگہ تاکہ بعد میں اپنی ضرورت کو اندر آ جاؤ جگہ ہے. تلاوت کی ہے. سرکار مرسل اعظم نے اس بہت ہی مختصر سی حدیث میں معنی اور حقائق اور مطالب کے سمندر کو سمو کیا. الفاظ بہت مختصر ہیں لیکن مفہوم بہت وسیع. آپ اسی سرکار کے سن 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ جو امام حسین علیہ السلام کا کارنامہ ہے. آج تک بلا کسی ناقل کے حسینی کمالات و فضائل بیان ہو رہے ہیں مگر کوئی اختتام کی منزل تک نہیں پہنچا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار مرسل اعظم نے ارشاد فرما دیا تھا امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کے پیش نظر اور جو کچھ ارشاد فرمایا تھا وہ ایسا تھا کہ آج بھی وہ ارشاد زمانے کے اوپر چھایا. نہایت اختصار کے ساتھ اس کے ذیل میں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اس حدیث شریفہ میں 2 حصے ہیں. ایک حصہ حسین منی ہے اور دوسرا حصہ ہے انا من الحسین. حسین منی سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور وانا من الحسین کا مطلب یہ ہے کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں بھی حسین سے ہوں. آپ اندازہ لگائیں کہ پہلے جملے میں اس میں بھی حسین, دوسرے جملے میں اس میں بھی حسین. اب عقل حیران ہے کہ اس مختصر سے جملے کی تفسیر کی جائے تو کیا کی جائے, اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے تو کسی اعتبار سے. اس لیے کہ یہ پہلا جملہ بھی لامحدود معنی کو لیے ہوئے ہے اور دوسرا حصہ بھی لامحدود معنی کو لیے ہوئے. بس مختصر میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ 3 شعبان سن 4 ہجری سے لے کر 11 ہجری تک حسین کا جو بچپنا ہے جو رسول کے زمانے میں گزرا, چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا رسول کے ہاتھوں پہ جا کے پیغمبر اسلام کی زبان کا چوسنا یا پیغمبر اسلام کے دوش کے اوپر جا کر زینت دوش رسالت بننا یا سرکار مرسل اعظم کے خطبے کے دوران مسجد میں جانا اور حضور کا خطبے کو ترک کر کے حسین کو گود میں اٹھانا
یا اپنی پشت کے اوپر اس عالم میں کہ جب سرکار مرسل اعظم سجدے کے عالم میں ہو اس وقت جا کے سرکار مرسل اعظم کی پشت کے اوپر حسین کا سوار ہونا ہو، یا وہ ہار کا واقعہ ہو جس میں ماں نے دو بیٹوں کے درمیان فیصلہ کیا ہو، یا عید کا وہ منظر ہو جب وہاں سے لباس آیا ہو، دیتی ہے یہ سب دیکھتے چلے جائیے۔ جب پیدائش سے لے کے بچپنے کی منزل تک سارے حالات اور دوائف کے اوپر انسان نظر ڈالے گا اور پیغمبر کی اس حدیث پر غور کرے گا تو پیغمبر آواز دے رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے۔ توجہ فرمایا، حسین مجھ سے ہے اس لیے کہ ہر چھوٹا بڑے سے ہوتا ہے، ہر بڑا چھوٹے کے ناز برداشت کرتا ہے، گود کو کہتا ہے تو گود میں اٹھا لیتا ہے، کاندھے میں اگر ضد کرتا ہے تو ضد کو پورا کرنے کے لیے بڑا جو ہے کلو کال نہیں کرتا۔ توجہ فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر جو فرما رہے ہیں کہ میں حسین مجھ سے ہے، حسین کا بچپنا دیکھتے جائیے، اس حدیث کو سمجھتے چلے۔ آگے بڑھنے کے بعد، اور میں بھی حسین سے ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کرتا، میں بھی حسین سے ہوں۔ اس کے بعد کے حالات دیکھیے، اور سن 60 ہجری کا وہ دور کہ جو اسلام آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا، یزیدیت کی دلدل بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور ایمان کی کشتی، اسلام کی کشتی نہیں، انسان کی کشتی اس میں پھنس گئی تھی۔ اور دلدل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جتنا اس میں سے نکلنے کی کوشش کی جاتی ہے اتنا ہی دھستا چلا جاتا ہے۔ اس کو دور کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے دو طریقے ہیں اس سے نکلنے کے۔ توجہ فرمائی، صلوات پڑھ دیں آپ۔ جہاں دلدل ہو یا تو پانی کا اتنا انتظام کر دو کہ پانی بھر جائے، جب پانی پہنچے گا دلدل خود بخود ختم ہو جائے، یا طاقت اتنی ہو کہ جو دلدل میں پھنسا ہوا ہو اس کو نکال لیا جائے۔ یہاں ماشاءاللہ دنیا بھر میں گھومنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جنگلات سے تعلقات بھی ہیں، جھیلیں بھی دیکھی ہوں گی، دلدل بھی دیکھی ہوگی، سب دیکھا ہوگا۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اگر کوئی دلدل میں جاندار پھنستا ہے اور جتنی کوشش کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی دھستا چلا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، تو کوئی طاقت نہیں ہے جو نکال لے۔ کیا فرما رہے ہیں آپ؟ ایک شیر ایسا ہے کہ اگر دلدل میں کوئی جانور پھنس جاتا ہے تو شیر چھلانگ لگانے کے بعد اس کو اپنے پنجوں میں جب خوب جکڑ لیتا ہے اس کے بعد پلٹ آتا ہے تو وہ جاندار دلدل سے نکل آتا ہے۔ توجہ فرمایا، دوسرا کوئی راستہ نہیں، جتنی کوشش کرتا ہے اتنا ہی دھستا چلا جاتا ہے جاندار دلدل کے اندر۔ یزیدیت کی دلدل بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین کی کشتی، اسلام کی کشتی، انسانیت کی کشتی کوشش کرتی چلی جا رہی ہے، جتنی کوشش کر رہی ہے اتنی دھستی جا رہی ہے یہ کشتی۔ توجہ فرمایا، اب کیا تھا؟ یا تو پانی بڑھا دیا جائے تاکہ دلدل ختم ہو جائے۔ کربلا میں پانی بڑھایا کیسے جاتا؟ اس لیے کہ فرات کے اوپر تو یزیدیوں کا خطرہ تھا کہ نہیں تھا؟ کتنی خطرناک منزلیں تھی۔ حسین کے پاس ایک ہی صورت تھی، اچھا فرات کے اوپر تم نے پہرے بٹھا دیا، پانی نہیں آ سکتا تو میرے پاس خون کا دریا موجود ہے۔ لہذا حسین نے 72 قربانیوں کا خون کا رخ اس دلدل کی طرف کیا۔ یزید اب جان اگر دین کی کشتی پھنسی رہ جائے، حسین نے اپنے خون کے دھاروں کو موڑ دیا۔ اصغر تیرا بھی دھارا ہے، اکبر تیرا بھی دھارا ہے، عباس تیرا بھی دھارا ہے، اور جب دلدل ختم ہو گئی کشتی اوپر ابھر آئی۔
سماعت کر دیں. اب پڑھیے حسین منی، حسین مجھ سے ہے. بچپن کے سارے حالات دیکھتے جائیے، اس جملے کو سمجھتے جائیے، اس حصے کو سمجھتے جائیے. اس کے بعد کے حالات دیکھیے. حیا کا پانی خشک ہو گیا، شرم کے سوتے سوکھ گئے، اور شرافت کے دھارے رک گئے تھے. اب بتائیے جب ایسے میں انسانیت آ گئی ہو تو کیا کیا جائے؟ دوسرا کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیسے کیا کر بیٹھتا. یہ تو فاطمہ کا لال تھا، نبی کا نواسا تھا. آواز دی اسلام، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، میں وسیع قلب ہوں. اے انسانیت کے عالم، دنیا انسانیت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ مت سمجھنا کہ تم لاوارث ہو. یہ دین تو لاوارث نہیں ہے. اب میرا کام ہے کہ میں تجھے نکالوں اور تجھے نجات دلاؤں. اور حسین نے صبح عاشور سے لے کے عصر عاشورہ تک یزیدیت کب سے کوشش کر رہی تھی؟ جب سے معاویہ مرا. معاویہ کے موجودگی میں تھا وہ سب کچھ، جب اتنا کھل کے سامنے نہیں آیا. یزید معاویہ کا انتقال ہوا، دنیا سے گیا، جہنم رسید ہوا، یزید پر سر اقتدار آیا. اب نظریے پلٹ گئے، نعرے پلٹ گئے، آوازیں پلٹ گئی. توجہ فرمایا. حسین آواز دے رہے تھے کہ یہ دنیاوی جہنم ہے، کھیل ہے، تماشا ہے. اور یزید کہہ رہا تھا دین تماشا ہے، شریعت تماشا ہے، قرآن تماشا ہے. آپ دیکھیے تو صحیح کتنا ماحول بدل گیا. یہ فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں بتانا چاہتا تھا کہ میں بتاؤں گا کربلا میں کہ دین تماشا ہے یا دنیا تماشا ہے. اگر یزیدیت کو چھوڑ دوں تو مجھے حسین مت کہنا. یہ چار طریقے ہیں خلیفہ بنانے کے، تعین کرنے کے چار طریقے. ایک کا نام ہے اجماع، ایک کا نام ہے شورا، ایک کا نام ہے قہر و غلبہ، ایک کا نام ہے استخلاف. چار طریقے ہیں. ان چار طریقے سے کسی کو نائب بنایا جاتا ہے، کسی کو خلافت دی جاتی ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ سب کا اجماع ہو گیا، لہذا اسے چن لیا گیا، جیسا سقیفہ میں ہوا. شورا کا مجمع یہ ہے کہ چند آدمیوں کے مشورے، صاحب اختلاف بڑھے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ہمارا مقصد نہیں ہے، لہذا اپنے والوں کو چن لو. چند آدمیوں نے مشورہ کیا، اس کے بعد انتخاب کر دیا. اس کے بعد قہر و غلبہ، قوت، طاقت، دبدبہ، روب، لشکر، ہتھیار، پیسہ، دولت، قہر و غلبے سے اس سے بات بنوائی. تیسرا طریقہ اور چوتھا طریقہ ہے استخلاف، یعنی نائب جانے لگا منیب اور اس کے بعد وصیت کر دیا میرے بعد یہ ہوگا. پانچواں کوئی طریقہ نہیں. پہلا اجماع، دوسرا شورا، تیسرا قہر و غلبہ، چوتھا استخلاف. پانچواں کوئی طریقہ نہیں. حضرت علی علیہ السلام نے ویسی تلوار کیوں نہیں اٹھائی جیسے حسین نے اٹھائی؟ توجہ فرمائیں. مسجد میں شہید ہو گئے، جیسے امام حسین نے کربلا میں آ کے مقابلہ کیا تھا، علی کو اپنے حق کے لیے مطالبہ کرنا چاہیے تھا. اعتراض کیا جاتا ہے، یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہمیں، کہ وہ انہوں نے حق چھنتا ہوا دیکھ لیا اور وہ تلوار موجود تھی ذوالفقار، اسے اٹھانا چاہیے تھا. امام حسن نے سلو کیوں کر لی؟ امام حسین کو بھی ویسے ہی کربلا جیسا معاملہ سامنے لانا چاہیے تھا. امام حسن نے سلو کر لی، حسین نے تلوار اٹھا لی. توجہ فرمائیں. علی نے ایسا کیوں نہیں کیا، حسن نے ایسا کیوں نہیں کیا، حسین نے کیوں کیا؟ تو یاد رکھیے آپ، علی اللہ کے نائب، مقابلے کے اوپر دنیا والے تھے. علی کے سامنے اجماع تھا،
شورا تھا، قہر و غلبہ نہیں تھا، استخلاف نہیں تھا. توجہ فرمائیں. حسن کے زمانے میں جو سامنے خلیفہ آیا اس میں قہر و غلبہ تھا، اجماع تھا، شورا تھا. ایک جو تھا وہ استخلاف، وہ باقی تھا. یزید جب دنیا کے سامنے آیا تو اجماع یزید کے ساتھ، شورا یزید کے ساتھ، قہر و غلبہ یزید کے ساتھ، استخلاف یزید کے ساتھ. چاروں چیزیں جمع ہو گئی تھی یزید کے ساتھ. یعنی اجماع بھی یزید، اجماع نے بھی یزید کو چنا، اور شورے نے بھی یزید کو چنا، قہر و غلبے نے بھی یزید کو چنا، استخلاف نے بھی یزید کو چنا. چاروں اعتبار سے خلافت کے چاروں طریقے یزید میں آ کے جمع ہو گئے تھے. حسین نے تلوار اس لیے اٹھائی کہ یزید ہوشیار ہو جا، اجماع بھی تیرے ساتھ، شورا بھی تیرے ساتھ، استخلاف بھی تیرے ساتھ، قہر و غلبہ بھی تیرے ساتھ، سب کچھ تیرے ساتھ ہے، مگر مظلومیت کی دھار سے اگر چاروں سب نے دیکھا. حسین کے کارنامے کو سب نے دیکھا، مگر جتنی قریب سے پیدائش کے بعد کے کارنامے سب نے دیکھے، کربلا کے کارنامے سب نے دیکھے، مگر جتنی باریک بینی سے راجستھان میں سونے والے بزرگ نے دیکھا، جسے دنیا معین الدین چشتی کے نام سے یاد کرتے ہیں. آپ دیکھیں، اس نے جب دیکھا، دیکھنے کے بعد آواز دی، فاطمہ کے لال زندہ رہو، زندہ رہو، درود تمہارے اوپر، سلام تمہارے اوپر، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نگات دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات. حسین شاہ ہے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں بادشاہ است حسین. شاہ ہی نہیں بلکہ بادشاہ، اس لیے کہ شاہ سے زبردست ہوتا ہے بادشاہ. دین است حسین، دین ہے، صرف دین ہی نہیں ہے بلکہ دین پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا. حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد. کون کہہ رہا؟ اجمیری، خواجہ اجمیری بڑے بزرگ ہیں. آپ کے اوپر کتنے عقیدت مند آتے ہیں حاضری دینے کے لیے آپ کے مزار کے اوپر. یہ کیا کہہ رہے ہو کہ مسلمان بگڑ نہ جائے؟ کہ مسلمان بگڑے یہ نہ بگڑے، پیغمبر خوش ہو. جو حقیقت ہے وہ میں کہہ رہا ہوں. حسین دین بھی ہے، دین بنا بھی ہے، شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، سارے کمالات کے مجموعے کا نام ہے حسین. اپنے ایک معیار دے دیا ہے. یہی روکنے کے بعد ذرا سے اسلام کی تاریخ کی طرف پلٹ دی. ایک جنگ گزری ہے جس کا نام ہے جنگ خندق. اس میں بڑا خطرناک مد مقابل آیا. کس کے سامنے آیا تھا؟ مولا کائنات پیغمبر اسلام کو بار بار آواز دے رہا تھا. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں جو میری تلوار سے شہید ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا. کون ہے جنت حاصل کرنے والا؟ اور لوگ اٹھنا بھی چاہتے ہیں مگر ایک آواز بٹھا دیتی ہے. اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے تو فلاں مقام کے اوپر سپر کے بجائے ان کے بچے کو سپر بنا دیا ہے، ہوا بٹھا دیے. جو اٹھنے والے تھے وہ بیٹھنے کو تیار ہو گئے، اٹھنے کو تیار نہیں. انہی میں ایک تھا بیچارہ جو اٹھنے کو بار بار اٹھ رہا تھا. ایک بار اٹھا، رسول نے بٹھا دیا. دوسری بار اٹھا، تب رسول نے بٹھا دیا. تیسری بار اٹھا، اب اجازت دی. میں نے کہا سرکار آپ کو اجازت دینا چاہیے تھی، پہلے ہی جب کہا تھا ویسے آپ اجازت دیتے تھے، آپ نے یہ کیا کیا؟
تو ایک مرتبہ حضور نے آواز دی میں تو یہ لوگوں کو موقع دے رہا تھا، وہ یہ نہ کہہ سکے صاحب ہم تو اٹھ رہے تھے مگر پہلے ہی انہوں نے بھیج دیا۔ میں بتا رہا تھا کہ کون جانے کا حقدار ہے، اور جب مولا کائنات چلے تمام باتیں چھوڑتے ہوئے پیغمبر نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ ایمان کوئی چیز نہیں ہے، ہاں جسے کلے ایمان دیکھنا ہو وہ میرے بھائی خندق نے سب نے لکھا، مولا کائنات نے کارنامے انجام دیے وہ سب الگ بات، لیکن جیسے ہی چلے پیغمبر نے فرمایا ایمان کوئی چیز نہیں جسے دکھایا جائے، جسے کلے ایمان دیکھنا ہے وہ کسے دیکھے؟ میرے بھائی کو کیا بتایا مولا کائنات کو پیغمبر نے؟ ایمان، کلے ایمان۔ پیغمبر باپ کو کہہ رہے کلے ایمان، اور خواجہ اجمیری بیٹے کو کہہ رہے ہیں دین۔ یہ جملہ آپ کے ذوق کا کہتا ہوں، پیغمبر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خواجہ اجمیری یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آواز کی معیار دے رہا ہوں، جو علی سے پھرے وہ ایمان سے پھرے، علی سے پھرنے والا بے ایمان، حسین سے پھرنے والا بے ایمان۔ حسین نے کربلا کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے، بس آپ آمادہ ہیں، آپ یہاں جمع ہوئے مسلم کے جنہیں آپ مراسی میں سلام میں جس طرح سے کربلا کے میدان میں مسلم لوگ ایسا کوئی مکے سے جب امام حسین کی طرف سے پوچھے گئے تو ننھے دو بچوں کو ساتھ لے 9 دن اس کو مسلم مارے گئے، بچوں کا کوئی مسلم مارے، کوفے کی ناموس شناخت غیر مانوس کلمے اور مسلم کے بچے، اور آپ دیکھیں آخر وہ وقت آیا کہ جب ظالم کے ہاتھ میں لگ گئے، ظالم لے کے چلا بھی آپ نے سماعت ختم ہونے کے آخر ہو گئے، پیغمبر کا مولا کائنات کا شجرے کو ظاہر کیا، رشتے کو ظاہر کیا، مگر کوئی اثر نہیں۔ اب بچوں کو یہ پتا چل گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں۔ جناب یوسف کو جب کنویں میں ڈالا جانے لگا تو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا اچھا مجھے کنویں میں ڈالا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز۔ یہ نبیوں کا کردار ہے۔ مسلم کے بچے قتل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، حارث سے کہتے ہیں ہمیں اتنی مہلت دے تلوار چلی، بچوں کا کام تمام ہوا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، حارث معمول کو مارنے جا مگر فرات نے اپنے دامن کو پھیلایا۔ آؤ فرزندان مسلم، اگر تمہیں کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔ دونوں بھائی کربلا میں ماں کے ساتھ 2 بچے، ایک کا نام عبداللہ اور ایک کا نام محمد۔ بنی ہاشم میں سب سے پہلے جب سلسلہ شہادت کا شروع ہوا، اصحاب گئے، انصار گئے، رفقا کی باری آئی، سب سے پہلے مسلم کا بڑا بیٹا جس کا نام عبداللہ اجازت حاصل کر کے میدان میں آیا، 3 دن کا بیٹا میدان کی طرف جانے لگا تو ایک مرتبہ میدان میں جاتے ایک بات کا خیال رکھنا، تم عباس کے بھانجے علی کے اماں آپ ہم آپ کے دل
का खलासा अब्दुल्ला करबला के मैदान में आया, पहला हमला किया और शेर के 30 को वासिले जहन्नम किया, पलटा फिर दूसरा हमला किया, बार बार खेमी की तरफ देखता था मन अंदर आ जाए, लिहाजा मुझे माँ के सामने शर्मिंदगी ना हो। फिर 30 को वासिले जहन्नम, 3 हमले किए, 90 खूफियों को वासिले जहन्नम करके वो शहजादा क्या करता, चारों तरफ से तीर चल रहे, मेजों के वार हो रहे थे। एक मर्तबा उसने अपनी पेशानी के ऊपर हाथ रखा, एक तीर आया जो हाथ और पेशानी में बेवस हुआ। अभी उस तीर को संभाल नहीं पाया था, दूसरा तीर आया दिल में आके हजारों मुस्लिम भाई ने ये मंजर देखा, मेरा भाई दूर में लौट रहा है, बाबू जल्दी से इजाजत दे दो, छोटा भाई आया। मैं जिस बात को आपके सामने कहना चाहता हूँ, मुझे इतनी ताकत है आपको सुनने का हौसला दे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, बताइए अब बेवा मुस्लिम क्या करे? मगर मैंने नहीं देखा कि बेवा मुस्लिम ने बेटों का मातम किया, बेटों के ऊपर रोई हो, मैंने नहीं देखा। अकबर के लाशे पे रोई, हसन के लाशे पे रोई, और मोहम्मद को रोई, अब्बास को रोई। क्यों? इसलिए कि जब कूफे से आने वाले ने मुस्लिम की शहादत की खबर हुई थी और सौदे मुस्लिम ने चीख के रोना शुरू किया, अब्बास सामने मेरा सुहाग उजड़ गया, रोने को मना करता है। हाँ बहन, इसलिए मना करता हूँ कि अगर तुम रोगी तो मेरी सुना। ये बहन बहादुर भाइयों की बहनें रोया नहीं करते। एक मतलब सौदे मुस्लिम रोने को मना करता है। मेरे शेर को मैंने रुक जाती आंसू को पूछ लेती, अगर मेरे शेर इतना बता दे कि मेरे वालियों वारिस के फिक्र मत कर, मुझे कूफे पहुंच जाने दे। अगर मुस्लिम के खून के एक कतरे का बदला न ले लो तो मुझे अब्बास मत कहना। भाई मुस्लिम ने आंसुओं को पूछा, करबला में क़यामत हो गई, बच्चे मारे गए, कूफे में क्या हालात हुए? सौदे मुस्लिम के आंसू नहीं है, बस हजारों जैसे ही ये लुटा हुआ काफिला कूफे में पहुंचा और मुनादी ने आवाज दी, कूफे वालों कर दिलाए, और फिर आवाज दी, काफिले वालों कूफा आ गया। और जब कूफे का नाम सुना तो मर्तबा सौदे मुस्लिम और बार बार उसके उस घोड़े की गर्दन को देखा जिसने अब्बास के सामने जमीन पे सुजदे किए और आवाज दी, बहन क्या करूं? जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। बस आखिरी बार आगे बढ़ता चला जा रहा, ज़ैनब के कानों में किसी के जंजीरों के हिलने की आवाज, जंजीर की झंकार की आवाज आई। ज़ैनब सब्जी शायद गिर गया है। अब तो मुड़ के ज़ैनब ने देखा तो जब मंजर सैयद सज्जाद किसी को सलाम कर, ज़ैनब ने आवाज दी, मारे मेरे लाल। उन चाहने वाले नजर आ गया, कब दारू ने मारे के दरवाजे को देखा, तो देखा मुस्लिम का सर लटका। ज़ैनब ने सलाम दिया, भैया तुझ पर मेरे सलाम। ये शेर
کے بعد غور سے والی و وارث کے سر کو دیکھ کے آواز دی میرے والی و وارث تجھ پر میرے ہزاروں سلام. سر مسلم نے جواب دیا. ایک مرتبہ زوجہ مسلم نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا والی و وارث اگر اجازت ہے تو ایک سوال کر لو. پوچھو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہ میرے والی و وارث میرے دو بچے تمہارے ساتھ کربلا میں تھے. کہاں تھے؟ کہ تمہارے دو بچے میرے ساتھ کربلا میں تھے. کہاں تھے؟ کہ میرے والی و وارث پوچھنا مجھے یہ ہے کہ میں